اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سمیع اللہ خان۔ دنیا میں سب سے بڑی انڈسٹری ٹورزم ہے۔ اگر ہم ان 10 ممالک کا ذکر کریں جو سالانہ سب سے زیادہ آمدن ٹورزم سے کماتے ہیں تو وہ یہ ہیں۔ نمبر 10 ترکی، جو کہ 27.7 بلین ڈالر سالانہ ٹورزم سے کماتا ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے مکاؤ، جو کہ 27.8 بلین ڈالر۔ نمبر 8 آسٹریلیا، جو کہ 31.4 بلین ڈالر۔ نمبر 7 یونائٹڈ کنگڈم UK، جو کہ 40.6 بلین ڈالر۔ نمبر 6 پر ہے تھائی لینڈ، جو کہ 42.1 بلین ڈالر۔ نمبر 5 پر ہے اٹلی، جو کہ 43.9 بلین ڈالر۔ نمبر 4 چائنا، جو کہ 51.7 بلین ڈالر۔ نمبر 3 فرانس، جو کہ 56.1 بلین ڈالر سالانہ۔ نمبر 2 اسپین، 60.4 یعنی 60.4 بلین ڈالر۔ نمبر 1 پر ہے USA امریکہ، جو کہ سالانہ 139.6 بلین ڈالر سالانہ کماتے ہیں۔ جبکہ پاکستان کا ٹورزم رینکنگ میں دنیا بھر میں 124واں نمبر ہے، اور پاکستان سالانہ 20 سے 25 کروڑ ڈالر سالانہ ٹورزم سے کماتا ہے، جس میں زیادہ حصہ شمالی علاقہ جات کی وجہ سے ہے۔ بدقسمتی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا کل سالانہ بجٹ صرف 13 ارب ڈالر ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقہ جات، جس میں اورکزئی ایجنسی، کرم، خیبر اور وزیرستان میں ٹورزم کے ایسے مواقع اور جگہ ہیں کہ اگر ان کو صحیح طرح سے ڈیولپ کر دیا گیا تو دنیا بھر سے اور ملک بھر سے سیاح ان قدرتی نظاروں کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ ضلع اورکزئی، جو حال ہی میں باقاعدہ سیٹل علاقے میں شامل ہوا ہے، لیکن ناکافی سہولیات اور انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے سیاح یہاں کا رخ نہیں کرتے ہیں، جبکہ عام پاکستانی اور دنیا کے نظر میں وادی تیرا سے اب بھی لوگ خوفزدہ ہیں۔ حالانکہ یہ اب اورکزئی کے نوجوان نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علاقے میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے سامنے آئے۔ تمام اورکزئی قبائل کو باقاعدہ ایک قومی جرگہ طلب کر کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ لوگ یہاں آئے۔ علاقے میں سیاحوں کے تحفظ کی ضمانت دینی چاہیے تاکہ لوگ بلا خوف ان علاقوں میں جا سکے۔ اس مقصد کے لیے متعلقہ حکومتی اہلکاروں اور علاقہ عمائدین پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے، جو باقاعدہ سیاحتی میلہ منعقد کر سکے، جس میں پورے ملک اور دنیا بھر سے مہمانوں کو مدعو کیا جائے تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جائے کہ اب یہاں مکمل امن ہے۔ اس مقصد کے لیے ملک کے بڑے سرمایہ کاروں کو بھی مدعو کر کے قائل کیا جائے کہ وہ ان علاقوں میں انویسٹمنٹ کر کے ہوٹلز اور ریسٹ ہاؤسز تعمیر کرے۔ ان اقدامات سے علاقے کے 80% سے زائد نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور علاقے کی پراپرٹیز کی ویلیو کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی، جس کی وجہ سے علاقہ اورکزئی کے عوام کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی، کیونکہ اس جنگ زدہ علاقے کے عوام جو بڑی بدقسمتی سے بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ کئی برسوں تک اپنے علاقے سے باہر IDPs کی شکل میں پڑی ہوئے تھے، لیکن سیکیورٹی فورسز نے جب اس علاقے کو کلیئر کیا تو یہ تمام IDPs اپنے علاقوں میں جا چکے ہیں اور اب وہاں پر امن و امان کی حالت بہت بہتر ہے، اور اورکزئی کے عوام بھی پوری دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس اشروں کی جنگ سے تھک چکے ہیں، اور نوجوان نسل کا رجحان بھی تعلیم کی طرف بڑھ گیا ہے۔ اورکزئی کا علاقہ دیکھنے کے بعد آپ قدرت کی مہربانیوں پر اشکبار ہو جائیں گے، مگر افسوس عالمی سیاست، لوگوں میں تعلیم کی کمی اور حکومت کی چشم پوشی سے یہ علاقہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔
اگر اس علاقہ اور دیگر ملحقہ قبائلی علاقوں میں ٹورزم انڈسٹری کو فروغ دیا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ صرف سیاحت سے پاکستان اربوں ڈالر سالانہ کمائے گا۔ میری آپ تمام دوستوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہم انفرادی طور پر اپنے ملک پاکستان اور اپنے خوبصورت علاقوں کو دنیا بھر میں پروموٹ کر سکے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان پر رحم کرے اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے تاکہ پوری دنیا سے سیاح بلا خوف یہاں اس علاقوں کا وزٹ کر سکے۔ شکریہ دوستو، اللہ حافظ۔